بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں 3000 بکھرے ہوئے مشرکین مکہ کے مقابلے میں صرف 700 پرستاران حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ ان سب کے دلوں میں شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے تھے اور کفار کی کثرت تعداد ان کے نزدیک گھاس کے تنکے جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی تھی۔ ان سرفروشوں میں 15 برس کے ایک سبزہ آغاز نوجوان بھی تھے۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو وہ مردانہ وار صف جنگا یعنی میدان جنگ میں گھس گئے اور شجاعت و بصالت کا حق ادا کر دیا۔ عین اس وقت جب لڑائی کی آگ پوری شدت سے بھڑک رہی تھی، کسی مشرک نے طاق کر اس نوجوان کو تیر مارا۔ یہ تیر ان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ لوگوں نے ان کو سہارا دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے سینے سے تیر کھینچ کر نکالو۔ تیر ہڈیوں کو توڑ کر بدن کے اندر اس طرح گھس گیا تھا کہ کسی طرح نکلتا ہی نہ تھا۔ جب پورے زور سے کھینچا گیا تو نوک اندر رہ گئی جس کے نکالنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا، قیامت کے دن میں تمہارے جذبہ ایمان و فدویت کی شہادت دوں گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر زخمی نوجوان اپنی تکلیف بھول گئے اور فرط مسرت سے بے خود ہو گئے۔ یہ خوش بخت نوجوان جن کے جذبہ ایمان کی نسبت امام الانبیاء فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن شہادت دینے کا وعدہ فرمایا، حضرت رافع بن خدیج انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو عبداللہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بڑے عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ وہ انصار کے سابقین اولین میں سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ اوس کی شاخ بنو حارثہ سے تھا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ دادا اپنے قبیلے یعنی بنو حارثہ کے رئیس اور سردار تھے۔ اس لیے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے تمول اور آسودہ حالی کے ماحول میں ہوش کی آنکھیں کھولیں۔ اس ماحول میں پرورش پانے والے بچے بالعموم بڑے مغرور اور سرکش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت پاکیزہ فطرت سے نوازا تھا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی مساعی سے یثرب میں اسلام کا چرچا پھیلا تو اس زمانے میں حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10-11 برس کی تھی۔ ان کے کانوں میں توحید کی آواز پڑی تو انہوں نے اس پر لبیک کہنے میں ایک لمحہ بھی تامل نہ کیا۔ غالباً اس وقت وہ سایہ پدری سے محروم ہو چکے تھے اور ان کے چچا ظہیر و مظہر خاندان کے سربراہ تھے۔ وہ دونوں بھی نیک فطرت آدمی تھے۔ سید الاوس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعادت اندوز اسلام ہوئے اور اپنے قبیلے کی تمام شاخوں کو دعوت اسلام دی تو ظہیر اور مظہر بھی شرف ایمان سے بہرہ ور ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو انصار نے والہانہ ذوق و شوق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں چاچے بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے دیدہ و دل فرش راہ کرنے والوں میں شامل تھے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ بدر کے میدان میں پیش آیا تو 14 سالہ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذوق و شوق سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت چاہی۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی میں شامل ہونے کے لیے عمر کی کم از کم حد 15 برس مقرر فرمائی تھی، اس لیے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت نہ ملی اور وہ بادل ناخواستہ گھر واپس آ گئے۔ البتہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق ان کے دونوں چچا حضرت ظہیر اور حضرت مظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہم غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور مقدور بر داد شجاعت دی۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری کے وقت حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 برس کی تھی، اس لیے انہیں لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت مل گئی۔ اس موقع پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ انصار کے ایک لڑکے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہ دی،
کیونکہ ان کی عمر 15 برس سے کم تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے رافع کو لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت دے دی ہے اور مجھے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ میں اس سے طاقتور ہوں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین نہ ہو تو میری رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے کشتی کرا لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جذبہ ایمانی سے بہت متاثر ہوئے اور دونوں کو کشتی لڑنے کا حکم دیا۔ حضرت سمرا بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قد کاٹھ اور عمر میں حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے چھوٹے تھے، لیکن طاقت میں ان سے زیادہ تھے۔ چنانچہ جب دونوں کا مقابلہ ہوا تو حضرت سمرا بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو پچھاڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر حضرت سمرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اسی غزوے میں حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے تیر سے زخمی ہو گئے، تاہم چند دن میں زخم مندمل ہو گیا، اگرچہ تیر کی نوک جسم کے اندر ہی رہ گئی۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا عقیدت و محبت تھی، اور وہ ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے غزوہ احد، غزوہ احزاب اور عہد رسالت کے اکثر دوسرے غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ شوق جہاد کے علاوہ ان کو تحصیل علم کا بھی شوق تھا۔ لسان رسالت سے جو کچھ سنتے تھے اسے جزو ایمان سمجھتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے چچا حضرت ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت سے گھر آ کر کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں کام سے منع فرمایا ہے، حالانکہ اس کام میں ہم لوگوں کو کچھ سہولت تھی۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے چچا کی بات سنی تو بے تاب ہو گئے اور فوراً کہا کہ چچا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہی حق ہے اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ چچا بھی مخلص صحابی تھے، بولے بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیوی کے پاس خلوت میں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور انہیں آواز دی۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور تیزی کے ساتھ غسل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نمایاں طور پر دوبارہ اس وقت منظر عام پر آیا جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ کے باہمی اختلافات میں کھل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت میں عملی طور پر جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ نے ان سے کچھ تعارض نہ کیا اور وہ حاکم مدینہ مروان بن الحکم ان کے ساتھ ہمیشہ احترام سے پیش آتے رہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمین کرایہ پر اٹھایا کرتے تھے۔ امیر معاویہ کے عہد حکومت میں کسی نے انہیں بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر اٹھانے کی ممانعت فرمائی تھی، اور یہ حدیث رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ وہ ان کو ساتھ لے کر حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور اس حدیث کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے حدیث سنائی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد زمین کا کرایہ لینا چھوڑ دیا۔ امیر معاویہ کے عہد حکومت میں ایک مرتبہ ایک غلام کسی شخص کے باغ سے کھجور کا پودا چرا لایا اور اسے اپنے آقا کے باغ میں لگا دیا۔ اس زمانے میں مروان بن الحکم مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ باغ کے مالک نے اس کی عدالت میں غلام پر مقدمہ دائر کر دیا۔ مروان نے غلام کو قید کر دیا اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ غلام کا آقا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ ان کے سامنے بیان کیا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھل کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ غلام کے آقا نے ان سے درخواست کی کہ مروان کو بھی اس حدیث کی خبر کر دیجیے۔ وہ گئے اور مروان کے سامنے یہ حدیث بیان کی تو اس نے غلام کو رہا کر دیا۔ مسند ابی داؤد۔
ایک مرتبہ مروان بن الحکم نے اپنے خطبہ میں بار بار کہا کہ مکہ حرم ہے۔ حاضرین میں حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے بآواز بلند کہا کہ اگر مکہ حرم ہے تو مدینہ بھی حرم ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم قرار دیا ہے۔ میرے پاس حدیث لکھی ہوئی موجود ہے، چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ مروان نے برملا ان کی بات تسلیم کر لی اور کہا کہ ہاں، میں نے بھی یہ حدیث سنی ہے۔ مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امیر معاویہ کے عہد حکومت کے آخری یا عبد الملک بن مروان کی حکومت کے ابتدائی زمانے میں حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہو گئے۔ اس کا سبب تیر کی وہ نوک تھی جو غزوہ احد میں ان کے جسم کے اندر رہ گئی تھی۔ اس نے زخم پیدا کر دیا جس کا زہر سارے جسم میں پھیل گیا اور اسی صدمے سے انہوں نے وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 80 برس سے اوپر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے اور بدر کے قریب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو ایک انصاری جان نثار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مقام پر اترنے کا حکم اللہ نے دیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم پانی کے پاس اتریں اور تمام کنوؤں پر قبضہ کر کے ایک حوض تیار کر لیں؟ اس طرح ہمارے لشکر کو پانی بآسانی ملتا رہے گا اور دشمن پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ صحیح کہتے ہیں، یہی طریقہ کار بہتر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ چاہے بدر پر رونق افروز ہوئے۔ یہ صاحب رسول جن کی اصابت رائے کا امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتراف فرمایا، حضرت حباب بن منظر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خزرج کے خاندان بنو سلمہ سے تھا۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن جموح بنو سلمہ کے رئیس اور خاندانی بت خانے کے متولی تھے، لیکن بھتیجے کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی بت پرستی پر 3 حرف بھیج کر دولت ایمان سے بہرہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی حق کی حمایت اور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے وقف کر دی۔ غزوات کا آغاز ہوا تو انہوں نے بدر سے تبوک تک تمام غزووں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ بڑے ذہین و فہیم اور صائب الرائے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر قریش مکہ کی آمد کی خبر مشہور ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 جان نثاروں کو تجسس کے لیے بھیجا۔ ان کے بعد حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فرض نہایت خوبی سے انجام دیا اور دشمن کی تعداد، اسلحہ وغیرہ کے بارے میں کارآمد معلومات حاصل کر کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچائیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس غزوہ میں تمام خزرج یا اس کے ایک حصہ کا علم حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اسی طرح غزوہ خیبر اور غزوہ حنین میں بھی وہ خزرج کے علم بردار تھے۔ 11 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا اور ثقیفہ بنو سعدہ میں خلافت کا معاملہ زیر بحث آیا تو انہوں نے سید الخزرج حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی حمایت کی۔ اس سلسلہ میں انہوں نے 2 پرزور خطبے دیے جن میں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ انصار کے فضائل بیان کیے اور خلافت کے لیے ان کا استحقاق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک خطبہ کے دوران میں انہوں نے اپنے بارے میں کہا، میں قوم کا معتمد ہوں اور لوگ میری رائے سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انصار میں بڑی عزت اور وقار کے حامل تھے۔ ان کے پرزور خطبوں کے باوجود جب مہاجرین نے ان کی بات قبول نہ کی تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ 2 امیر ہوں، ایک مہاجر اور ایک انصاری۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اس تجویز کو بھی یکسر رد کر دیا کہ یہ ناممکن ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو کچھ بھی کہا وہ نیک نیتی پر مبنی تھا اور اس میں کسی ذاتی غرض کا دخل نہیں تھا۔ چنانچہ جب امۃ المسلمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تو انہوں نے بھی سب کی پیروی کی۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 50 برس کی تھی۔ مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت زیرک آدمی تھے اور نہ صرف ایک اچھے خطیب تھے بلکہ شعر و شاعری کا ملکہ بھی رکھتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور باطل سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہر وقت سربکف رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔